بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم، ملزم، نافرمان کے خلاف کس کس نے گواہی دینی ہے، تو ان میں سے ایک کا دو تین کام تذکرہ کر چکے ہیں۔ زمین گواہی دے گی، انبیاء گواہی دیں گے، اور اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے۔ علماء، داعی، دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے بھی گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ خود بھی بطور گواہ خود بھی گواہی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمارا کوئی عمل جو ہے مخفی نہیں ہے، چاہے لوگوں کے سامنے کوئی عمل کریں، خفیہ طریقے سے کریں، یہاں تک کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ سینوں میں چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور یہی فرمایا کہ وَقَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی جو ہے، اللہ بطور گواہ کے کافی ہے، اللہ کی گواہی بھی ہوگی۔ گویا کہ وہ خود بھی اللہ بتائے گا کہ تم نے یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا، فلاں دن، فلاں جگہ پر، فلاں تاریخ، فلاں گھڑی تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اللہ کی گواہی بھی ہوگی۔ اور پھر یہی اعضاء جو ہیں، یعنی زبان کے علاوہ باقی اعضاء گواہی دیں گے، جیسا کہ فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان بند، زبان پر تالا، اب زبان نہیں بولے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ شخص جو ہے کن کن جرائم کا ارتکاب کرتا رہا، کن گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، گواہی ہوگی۔ اور ان کی گواہی جو ہے کتنا معتبر اور اہمیت کی حامل ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جو فائلیں ہیں، صحیفے ہیں، ڈائریاں ہیں، رجسٹر ہیں، یہ بھی ان میں سب کچھ جو ہے موجود ہوگا، اور یہ بھی بتائیں گے۔ انہوں نے بھی جو ہے اس بات کی جو ہے گواہی دینی ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب بندے کے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور پھر وہ کسی چیز کا انکار نہیں کر پائے گا کسی صورت میں۔ اور اللہ خود جب پوچھے گا تو اس بات کا وہ اعتراف کریں گے، یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جرم کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، ماننا پڑے گا، ورنہ تو پھر اس کے بغیر جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جگہ بھی، جس جگہ پر اس نے جو ہے وہ جرم کیا ہے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ یہ بلکہ اللہ کے فرشتے جو ہے اس کے بارے میں، یہ کرامن قاتبین جو ہے یہ بھی گواہی دیں گے۔ فرمایا وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، جو شخص بھی آئے گا، ایک اسے جو ہے اللہ کی طرف ہاں کر کے لے آنے والا بھی ہوگا، اور ایک گواہی بھی ہوگا۔ تو فرمائے کہ اللہ پوچھے گا کہ اس سے پہلے تم جو ہے غفلت میں پڑے رہے، اب جو ہے تمہاری آنکھیں جو ہے کھلی ہیں۔ فبصرک اليوم حدید وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید۔ تو گویا کہ اسی کتاب جو ہے لکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے اس کے بارے میں، ان کے نامہ اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے، جیسا کہ حضرت مجاہد اور دیگر شارحین جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے گواہ ہوں گے۔ اسی آیہ کریمہ سورہ زلزال والی جو آیات ہے نا، اسی کتاب جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ 9 سے زائد گواہ ہوں گے جو اس مجرم کے خلاف، جرم کرنے والے خلاف جو ہے گواہی دیں گے۔ اب آپ پھر خود ہی تصور کر لیں کہ جب اس طرح کے عظیم لوگ، اہمیت کے حامل لوگ جو ہے جب گواہی دے رہے ہوں، تو پھر بچنا کوئی ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ اس لیے ان حقائق کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اب
ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب حقائق سامنے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ موت ہے، موت کے بعد پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اس کے بعد یوم محشر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، اکیلے اکیلے آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اچھا اعمال ہیں تو پھر قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا، سورہ الحاقہ میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ جس کے اعمال جو ہے وہ اچھے ہوں گے اور نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہوگا، تو پھر وہ شخص جو ہے جب اسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا فیقول ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، اور بڑا خوش ہوگا، اور وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے ماہ و سال شب و روز ضائع نہیں کیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں زندگی گزاری ہے، اس لیے جو ہے کوئی ندامت و شرمندگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ خود جو ہے لوگوں کو بلا بلا کر کے کہے گا کہ میرا نامہ اعمال جو ہے پڑھو، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جسے جو ہے اس کا نامہ اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس وقت جو ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ دیکھنے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ کتنا جو ہے وہ پریشان ہوگا۔ تو فرمایا اس لیے انسان کو چاہیے کہ تو کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، آج مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولا ما ادری ما حساب، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ کیا حساب و کتاب ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کہ بس موت ہی آ جاتی، پھر یہ مراحل نہ آتے۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، نہ مال کام آیا، نہ رشتے، نہ دوستیاں، نہ سفارش، نہ کچھ بھی کام نہیں ہے۔ تو اس وقت فرمایا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو، جکڑو، گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں پھینک دو۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں، زندگی کی چند سانسیں بھی عطا کر دی ہیں، تو اگر جرم ہو گیا ہے تو جرم کا ازالہ بھی تو ممکن ہے، اور ازالہ جو ہے دنیا میں ہوگا، قیامت کے دن پھر یہ چیزیں جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔